جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ اپنی ساری جو ریزنز ہے وہ ڈسکس کروں گا کہ کیا ایم ٹی ایف ای جو ایک بروکر ہے، فائنینشیل بروکر ہے اور فوریکس اور دوسری جو سروسز ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، کینیڈین بروکر ہے، تو یا کیا یہ ایک لیجٹ بروکر ہے یا نہیں ہے۔ میں ڈیفرنٹ فیکٹرز کو جو ہے نا ون بائی ون ڈسکس کروں گا اور پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کے ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے نا انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو کوئی بھی بروکر ہو، کوئی بھی کمپنی ہو، جس بھی کنٹری کا ہو، اس کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے نا انیشلی کچھ ٹولز اپلائی کرنے ہوتے ہیں کہ کیا وہ رجسٹرڈ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ رجسٹرڈ ہوگی تو لیجٹ ہوگی، ضروری نہیں ہے۔ ایک بہت ساری کمپنیز آپ نے پاسٹ میں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بلکہ سینکڑوں ایسی تعداد ہے کہ جو رجسٹرڈ تھی اور وہ جو ہے نا عوام سے پیسہ لوٹ کر بھاگ گئی۔ دوسرے جو ہے نا آپ رجسٹریشن کے علاوہ یہ دیکھیے کہ کیا جو فائنینشیل سروسز ہے اس میں ان کی کیٹیگری رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہر کنٹری کی جو ہے نا فائنینشیل ریگولیشن بہت اسٹرکٹ ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی کمپنی عوام سے ڈائریکٹ پیسہ نہیں لے سکتی۔ تو اس چیز کو جو ہے نا بہت ساری کمپنیز بائی پاس کرتی ہے اور مختلف ٹیکنیکس اپلائی کرتی ہیں، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو بھی جاتے ہیں۔ تو میں اس کو جو ہے نا ٹائم ضائع کیے بغیر اس کو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے مختلف جو ریزنز ہے وہ اس پہ اپلائی کیے تھے اور تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے۔ بہت مجھے ابھی کبھی کبھار لگتا ہے کہ مطلب یہ ریئل ہے، کبھی لگتا ہے کہ ریئل نہیں ہے، لیکن میں جو کنکلوژن میری ہے وہ یہی ہے کہ میں اس میں انویسٹمنٹ نہیں کروں گا، اور اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ریزنز ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو گوگل پہ لے چلتا ہوں اور اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ایم ٹی ایف ای کمپنی ہے یہ لوکیٹڈ کہاں پہ ہے۔ اس کی میں آپ کو ریویوز دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک پروپیگیٹر، اس کی ریویوز پہ میں ریلائی نہیں کر سکتا۔ میں نیچے آتا ہوں ٹرسٹ پائلٹ پہ، ٹرسٹ پائلٹ کی ریویوز تھوڑی بہت جینون ہوتی ہے، لیکن یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کی اگر آپ ریٹنگ دیکھ لیں تو 4 ریٹنگ ہے اور ٹوٹل اس کی 66 ریویوز ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ ریویوز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں کہ ریئل ہے، ہم نے 1 سال سے اس کو یوز کر رہے ہیں، ہم 2 سال سے یوز کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ ریویوز بھی دیکھ لیں، ریویوز پہ ریلائی آپ 100% نہیں کر سکتے سمپلی۔ اب دوسری بات، ابھی میں اس کو آتا ہوں جو کینیڈین گورنمنٹ ہے ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ میں سرچ کرتا ہوں کہ کیا یہ اویلیبل ہے یا اویلیبل نہیں ہے، تو میں وہ سرچ کر دیتا ہوں۔ اور تیسرا جو ہے نا میں یہاں پہ آتا ہوں، ان کی جو ڈومین ہے کمپنی کی وہ سرچ کرتا ہوں کہ وہ کتنی پرانی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ وہ اس ڈومین جو ہے نا یہ آپ wiz.com پہ آئیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں mtfe.ca، یہ مجھے بھی ریزلٹس دکھا دے گا۔ اچھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں mtfe.ca از ان اویلیبل۔ میں اس کی ڈیٹیل سرچ کر دیتا ہوں اگر مجھے مل جائے۔ اچھا، یہ ویب سائٹ تھوڑی سی مجھے وہ از میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس ویب سائٹ پہ سرچ کرنی ہے ڈیٹیلز۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی پی سرچ اینڈ لک اپ، یہاں پہ میں جو ہے نا وہ دکھا دیتا ہوں mtfe.ca۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں mtfe.ca، یہ کب رجسٹرڈ ہوا تھا انیشلی؟ ابھی آج کل لیٹسٹ جو اس کی رجسٹریشن ہوئی تھی وہ 2021 میں ہوئی تھی اور ایکسپائری 2027 میں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈومین ہے یہ 2021 میں رجسٹرڈ ہوا تھا۔ میں آپ کو ابھی یہاں پہ جو ہے نا دوسرا بھی دکھا دیتا ہوں، اوکٹا ایف ایکس کا، اوکٹا ایف ایکس کب رجسٹرڈ ہوا تھا وہ بھی دکھا دیتا ہوں، جو دوسرے بروکر تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ویب سائٹ ہے، اس کو تقریباً 12 سال ہو گئے۔ میں آپ کو جو ہے نا جو دوسرے بروکرز ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں کہ جو دوسرے انٹرنیشنل بروکرز ہیں، بھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا جو ہے نا سرچ کا ویٹ کر دیتا ہوں۔ چلے میں کوئی
آسٹریلین وہ دے دیتا ہوں اس میں. یہ ایک آسٹریلین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسٹریلین بروکر ہے، اور یہ جو ہے نا 2010 میں رجسٹرڈ ہوا تھا، تو اس کو بھی تقریباً کوئی 13 سال ہو گئے. تو جن کمپنیز کی یہ ڈیوریشن کم از کم 3 سال سے اوپر ہو، یا 3 سال 4 سال سے اوپر ہو، تو وہ جینون ہوتی ہے، اس پہ آپ ٹرسٹ اور ریلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بھی ویب سائٹ دکھا XM.com، یہ بھی ایک اچھا بروکر ہے انٹرنیشنل. FBS کو بھی آپ سرچ کرتے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1994 میں رجسٹرڈ ہوا تھا. میں یہاں پہ FBS سرچ کر دیتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی 1995 میں، یعنی ان کو تقریباً 35 سال ہو گئے ان کی کمپنی کو رجسٹرڈ ہوتے ہوئے. تو اس طرح سے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا MTFE کا، وہ رجسٹرڈ ہوا ہے 2021 میں، 2021. تو یہ اور وہ بھی دسمبر میں، تو یعنی اس کو 2022 میں یہ رجسٹرڈ ہوا ہے. اس کو ابھی 1 سال بھی ٹھیک سے نہیں ہوا. تو ایک تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی کویسچن آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا رسک فیکٹر یہاں پہ ہے. اگرچہ یہ رجسٹرڈ ہو، اگرچہ یہ ان کی جو ہے نا فوریکس میں رجسٹرڈ ہو، ان کے پاس سرٹیفکیشنز ہو، جو کچھ بھی ہو. اچھا، اس کے علاوہ آپ ان کی ویب سائٹس پہ جائیں، میں آپ کو ایک ویب سائٹ ان کا دکھا دیتا ہوں. ویب سائٹ پہ بھی اگر آپ ان کے جائیں نا، تو ان کو تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے. لیکن اگر آپ ان کے اباؤٹ سیکشن میں جائیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اباؤٹ MTFE، بس یہ 2-3 لائن کی ڈیٹیلز ہیں ان کی، باقی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی انٹرنیشنل جو لائسنس ہے، جتنے بھی سرٹیفکیشنز ہیں، وہ ان کے پاس ہوتے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا جو منتھلی ریٹرن ہے وہ بہت زیادہ دیتے ہیں. وہ تقریباً میرے خیال سے کوئی 40% سے زیادہ ہے، 30% 40% سے زیادہ ہے. اور یہ ناممکن ہے، کوئی بھی دنیا کا بزنس اتنا اچھا ریٹرن نہیں دیتا. اگر دیتا بھی ہے تو وہ جو ہے نا پھر آپ کو بھی رسک میں ڈالتا ہے، خود بھی رسک میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ان کی جو ہے نا ایک بہت بڑی خامی ہے میں سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ جو اور میرے ذہن میں سوالات تھے بھی، میرے جو سیکیورٹی کویسچنس تھے ان کے اگینسٹ، وہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان کی جو جتنے بھی فیچرز اس پہ میں نے اپلائی کیے، تو وہ ان کے برعکس اگینسٹ نکلا. اگرچہ یہ رجسٹر بھی ہو، لوگ اس کو یوز کرتے ہو، لوگ ان سے پروفٹ لیتے ہوں، ان کی جو ہے نا آپ بہت جلد ممکن ہے کہ سن لے کہ وہ جو MTFE وہ بے شک باغی نہ ہو، لیکن وہ جو ہے نا اپنی ایک کلیم کر دیں گے کہ ہم کولیپس ہو گئے ہیں. بہت ساری بینکس کولیپس ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ادارے بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سینیریو میں جو ہے نا آپ اس کو، وہ اگرچہ یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے نا بھاگ گئے یا بھاگنے والے ہیں، لیکن وہ آپ کو لاسز میں انوالو کر دیتے ہیں، بہت زیادہ لاسز میں. تو اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ان کے برعکس آپ دوسرے جو ریئل بروکرز ہیں اس کے ساتھ جائیں. اور یہاں پہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ہم جو آپ کو پروفٹ دیتے ہیں یہ AI ٹول کے تھرو دیتے ہیں، یعنی ہم آپ کو کاپی ٹریڈنگ دیتے ہیں. تو وہی کاپی ٹریڈنگ آپ کس طرح سے دیتے ہیں؟ آپ دوسرے بروکرز کے پاس جب جائیں تو وہاں پہ آپ کو کاپی ٹریڈنگ پہ جتنے بھی ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ ایکچولی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم ان کی ٹریڈ کو کاپی کریں گے، آپ کے اماؤنٹ پہ، آپ کی جو بیلنس ہے ان پہ کریں گے. ان کی ریویوز موجود ہیں، ان کی ریٹنگ موجود ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ نہ کریں تو آپ ایک سیکیور سائٹ پہ رہو گے. باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں اس کو ریکمنڈ نہیں کرتا.